یہ آپ کی زبان سے یا علی کا نعرہ، یہ اللہ اکبر تکبیر کا نعرہ، یہ رسالت کا نعرہ، یہ صلوات، یہ سبحان اللہ، یہ جو ابھی آپ بول رہے ہیں، یہ جو میں بول رہا ہوں، یہ ہم گونگے پڑ جائیں اگر تائید الہی نہ ہو. ہم اپنے گھر کا پتہ نہ بتا سکیں، اتنا دماغ معاف ہو جائے. ہم سے اگر پوچھے تمہارا نام کیا ہے تو ایک لمحے کے لیے اپنا نام بھول جائیں اگر تائید الہی نہ ہو. یہ کرم ہے اس ذات کا کہ ہم سے اس گھر کا ذکر کروا رہا ہے. دیکھیے ہم نسبتوں والے لوگ ہیں بھائی. جتنی نسبت ان بڑے گھرانے والوں سے بڑھتی چلی جائے گی اتنی عزت بڑھتی چلی جائے گی. جی قرآن کی ایک بڑی حسین آیت آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. سورہ مبارکہ نور آیت نمبر 36. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جن گھروں میں اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے، وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور صبح شام جس گھر میں اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے، اللہ کا حکم ہے ان گھروں کو تعمیر کرو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب کی انجمن سرکار کے ساتھ بیٹھی تھی. سرکار سے پوچھا اصحاب کرام نے، یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جنہیں بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں. بات یہاں پوری ہو گئی تھی مگر حضرت ابو بکر کی آواز آئی، ھذا المکان منہا، علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے. جیسے ہی حضرت ابو بکر نے سوال کیا یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے، کون سے گھر؟ نبی نے فرمایا انبیاء کے گھر ہیں جنہیں بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. بات یہاں پوری ہو گئی تھی مگر جس بزرگ کی جو خدمت ہو وہ یاد کرنی چاہیے. حضرت ابو بکر نے سوال کیا ھذا المکان منہا، یہ علی و بطول کا گھر ان گھروں میں ہے؟ نبی نے فوراً فرمایا نعم من افضلھا، یہ ان سب سے افضل ہے. میرا محترم سننے والوں کے ذریعے سے سوال ہے مسلمانوں سے، اگر اینٹوں پتھروں کا علی و بطول کا گھر انبیاء کے گھر سے افضل ہے تو علی و بطول انبیاء سے افضل کیوں نہیں ہوئے؟ اس گھر کی عزت ہے بھائی، باقی ہر اس کی عزت ہوگی جو اس گھر سے سچا ہوگا. میرا تھوڑا سا کلاس کو اونچا کیجئے، کلاس پڑھائیے اپنی. جو لعنت نہیں کر رہا اس پہ پہلے اسے سمجھائیے، ہو سکتا ہے کہ لعنت کرنے لگ جائے. جلدی 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 لعنتیں نہیں کریں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات. اللہم صلی علی محمد و آل. توجہ میرے ساتھ ہے آپ حضرات کی. بس ایک جملہ کہوں گا. میرے بزرگ نے بہت اچھے اچھے نعرے لگائے اور بہت ہی محبت کا اظہار کیا، اور وہ یہ کہ ابھی ہم نے علی پہنچایا نہیں. ہم نے علی مخالفوں تک علی مولا کا پیغام پہنچایا نہیں. جب تک پہنچائے نہیں اس وقت تک ان کے لیے دروازہ کھلا رکھیے. علی کا مقام اور عظمت پہنچا دیں اور پھر نہ مانے تو پھر مجھے لعنت بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، لعنت اللہ کی آتی رہے گی. ماشاءاللہ.
توجہ کر لی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اور جو اپنے دین سے مرتد ہو گیا، اگر کسی نے دین سے ہاتھ اٹھا بھی لیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو پھر اللہ اس کی جگہ ایک اور قوم کو لے آئے گا، اس کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عزیزو، عزاداری کے 3 ستون ہیں۔ من بکا، جس نے حسین پہ گریہ کیا آپ، اور تبا کا، جس نے حسین پہ رلایا میں، یعنی ذاکر، اور اب کا، جس نے حسین پہ رونے کا ماحول بنایا، شکل بنایا نہیں، یعنی بانی۔ میرے مولا صادق نے 3 ستون قرار دیے ہیں عزاداری کے: رونے والا، رلانے والا، ماحول بنانے والا، فرش عزا بچھانے والا، یہ ٹینٹ لگانے والا، یہ انتظامات کرنے والا، یعنی سامع، خطیب، بانی۔ ان میں فضیلت کس کی ہے؟ جس کا پہلے ذکر کیا ہے۔ مولا نے پہلے ذکر کیا رونے والوں کا۔ آپ کا مقام مجھ سے زیادہ بلند ہے، اور بانی کا مقام سب سے آخر میں۔ جی ہمارے ہاں گنگا الٹی بہتی ہے، جی سب سے بڑا مقام آپ کا ہے، اس لیے کہ آپ میرے محتاج نہیں ہیں۔ میں مولا کا ذکر کرنے کے لیے بانی کا محتاج نہیں ہوں۔ جی آپ مرثیے کی کتاب کھول کے بیٹھ جائیے، 2 آنسو حسین پہ بہا لیجئے، ثواب مل جائے گا، اس لیے مقام آپ کا بلند ہے۔ میں ظاہری طور پر اوپر بیٹھا ہوں، لیکن حقیقت میں بلند نہیں ہوں، اس لیے کہ اس جگہ پر آ کے اولیاء بیٹھتے ہیں۔ آپ کے ہی درمیان اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اس زمین سے فرشتے پر مس کر کے جاتے ہیں، جہاں حسین کے نام پر مجلس کا فرش بچھے، اور جب یہ فرشتے لوٹ کر واپس جا رہے ہوتے ہیں تو رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں تمہارے اندر سے وہ خوشبو آ رہی ہے جو عرش پر بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پر گئے تھے جہاں حسین کا ذکر ہو رہا تھا، تو کہتے ہیں ہمیں بھی لے جاؤ، ہم اپنے اندر وہ خوشبو لینا چاہتے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں انہم متفرقون، وہ اپنے گھروں کو چلے گئے، مجلس ہو گئی، تو کہتے ہیں ہمیں اس فرش سے مس ہونا ہے جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جو ذکر ہے وہ بہت بلند ہے۔ تو میری اور آپ کی حیثیت ہے اس ذکر کی وجہ سے۔ ہم نے اگر بے وفائی کی، ہم نے اگر دغا کیا، دھوکہ کیا، چیٹنگ کی، جی مولا سے ہی اگر ہم نے دھوکہ کیا، تھوڑی کڑوی باتیں کہوں گا بھائی، پہلے میں اپنی کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کو برا نہیں لگے۔ اگر میں نیاز لیتے وقت خدا نہ خواستہ بانی سے کہوں کہ کم ہے اور دو، تو پھر میں پھر قیامت میں بی بی سے کیا مانگوں گا؟ میری گزارش ہے اپنے محترم پڑھنے والوں سے کہ نیاز کو نیاز رکھو، نیاز کو تجارت نہ بناؤ۔ اگر میں اس منبر پہ بیٹھتے وقت قربتاً اللہ کی نیت کر کے بیٹھوں گا تو پھر مجھے تو اپنے مولا کو خوش کرنا ہے، مجھے نہ آپ کو خوش کرنا ہے نہ بانی کو خوش کرنا ہے، اور پھر زبان میں بھی اثر ہوگا، پھر زبان میں تاثیر بھی ہوگی، پھر اللہ مولا مجھے مدد بھی کریں گے۔ تو پہلا مجھے اپنے اوپر تھوڑا سا اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ پھر بانی سے بھی گزارش یہ ہے کہ ایک مجلس کی بنیاد پر سال بھر اپنے تعلقات کو بنانا اور اس کی بنیاد پر تکبر کرنا یہ یقیناً اچھی بات نہیں ہے۔ اور آپ سے گزارش کروں گا، زیادہ بات نہیں کروں، زیادہ نصیحتوں سے لوگوں کو برا لگتا ہے، اس لیے زیادہ نصیحتیں بھی نہیں کرنی، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مجھے غلط بات، اگر میں کوئی لڑانے کی بات کروں، کوئی فساد کی بات کروں، میں کوئی غیر علمی بات کروں، کوئی اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف بولوں، کسی کا مذاق بناؤں، تو مجھے وہاں سے باہر نہیں جانے دیں، مجھے کہیں کہ ذرا رک جائیے، ذرا ہم سے بھی بات کیجئے۔ آپ بھاری لفافے کی فیس بھی لے کے جا رہے ہیں اور تلا گنگ میں فساد بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ مجھے روکیں، آپ مجھ سے بات کریں۔ اگر ممبر پہ بیٹھ کے میں کوئی سنی شیعہ کا فساد کر کے جاؤں تو آپ کہیں بھائی تلا گنگ میں ماحول بہت اچھا ہے، آپ کی وجہ سے یہاں حالات خراب ہو جائیں گے،
آپ تو چلے جائیں گے، بعد میں ہمیں فیصلوں میں بیٹھنا پڑے گا. یہ فرش ازا شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. شیعہ امام حسین کی عزاداری کا مالک نہیں ہے، نوکر ہے، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. یہاں کوئی حق نہیں پہنچتا میرے بھائی کو یا مجلس میں بیٹھنے والوں کو کہ دروازے پر پوچھیں تم سنی ہو یا شیعہ. میں سنیوں کو تو اپنی جان بولتا ہوں، سنی ہمارے بھائی نہیں جان ہے. میں پاکستان میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اس خطے کا ماحول ہی کچھ اور ہے. یہاں کا سنی بھی سمجھدار ہے، شیعہ بھی ہوشیار ہے. بہت اچھے انداز سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. بیچ میں کوئی 15-20 سال تک کچھ فسادیوں نے کہیں سے ڈالر پا کر کہیں سے ریال پا کر فساد پھیلایا، لیکن الحمدللہ سنی بھی سمجھتا ہے کہ فسادی کون ہے، شیعہ بھی جانتا ہے کہ فسادی کون ہے. جنہوں نے پاکستان کی دیواریں کافر کافر کے نعروں سے کالی کی، وہ نہ سنی ہے نہ شیعہ. سنی جانتا ہے، سنی مانتا ہی نہیں انہیں سنی. وہ کہیں اور سے تنخواہ لینے والے لوگ، اور اتنے بے وقوف ثابت ہوئے ہیں کہ آج کہیں منہ چھپائے بیٹھے ہیں. ہم تو آج بھی چوک پہ مجلس کر رہے ہیں. الحمدللہ بہت ہی باوقار اور بہت ہی اطمینان کے ساتھ قافلہ حسینی آگے بڑھ رہا ہے. اس مجلس میں مجھے تو یہ بھی حق نہیں ہے کہ میں یہ بھی پتہ کروں کہ کوئی ہندو تو نہیں آیا ہوا. ہر بیدار دماغ حسین حسین بولتا ہے، ہر زندہ ضمیر حسینی ہے. اللہ نے ہمیں فرقوں میں تو ویسے ہی تقسیم نہیں کیا. اللہ نے دو نظریوں پر کائنات کو بنایا ہے. صرف قائد اعظم نے پاکستان دو نظریوں پہ نہیں بنایا ہے. یہ پوری کائنات دو نظریوں پہ چل رہی ہے. ایک کو یزیدیت کہتے ہیں، ایک کو حسینیت کہتے ہیں. ایک کو شجرہ طیبہ کہتے ہیں، ایک کو شجرہ خبیثہ کہتے ہیں. ایک کو آیات محکمات کہتے ہیں اور ایک کو آیات متشابہات کہتے ہیں. یہ قرآنی زبان میں دو ہی نظریے ہیں جو اللہ نے بنائے. لیکن خبردار، اگر کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو میں اس سے نفرت کرنے لگوں، سجدگاہ نہیں رکھ رہا میں اس سے نفرت کروں. ہاں، اسے سمجھاؤں ضرور کہ علی نے نماز کیسے پڑھی. ہاں، میں اسے پیغام ضرور دوں کہ حسین نے نماز کیسے پڑھی. لیکن اگر کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور اس سے میری بات ہی نہیں ہوئی ہو اور میں اس سے نفرت کرنے لگوں، یہ کافی نہیں ہے. اہل بیت کے فضائل میں جتنا کام اہل سنت نے کیا ہے وہ کوئی شیعوں سے کم نہیں ہے. 700 سال پہلے، 800 سال پہلے، 500 سال پہلے، 300 سال پہلے بزرگ علماء اہل سنت نے جو مولا علی کی شان میں کتابیں لکھی ہیں، صرف اس پر ہی اگر گفتگو ہو تو مجھ جیسے طالب علم کو 5 مجلسیں چاہیے. ابو الحسن ابن مغازلی اہل سنت کے محدث ہیں، 700 سال پہلے کتاب لکھتے ہیں مناقب امیر المومنین علی بن ابی طالب کے نام سے. اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں علی کے فضائل اس لیے نہیں لکھ رہا کہ میں شیعہ ہوں، بلکہ میں علی کے فضائل اس لیے لکھ رہا ہوں کہ نبی کی حدیث ہے جس نے علی کی ایک فضیلت لکھی اس کے 1000 گناہ معاف. میں اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے کتاب لکھ رہا ہوں. طویل فہرست بنے گی علماء اہل سنت کی جنہوں نے ابھی پچھلے دنوں مولانا طارق جمیل نے کتاب لکھی گلدستہ اہل بیت کے نام سے. بڑی مارکت الارا کتاب ہے، بہت ہی حسین کتاب ہے. اور کیا کوئی شیعہ کہے گا جو امام شافعی نے مولا کے لیے کہہ دیا؟ جی بہت گہری بات کر گئے جو یہاں بیان کرنے سے میں بھی گریز کر رہا ہوں. مختصر یہ کہ ہمارے جانے سے کچھ نہیں ہوتا. ہمارا کوئی احسان نہیں ہے اس نظام پر. ہم نوکر ہیں، فقیر ہیں. اور عزیزوں، میں اپنے ثروت مند لوگوں سے جو یہاں تشریف فرمائے، اللہ آپ کے عزت میں، رزق میں اضافہ فرمائے. اللہ آپ کی زمینداری میں برکت عطا فرمائے، کاروبار میں برکت عطا فرمائے. آپ کو جو گریڈ ملا ہے اس سے زیادہ گریڈ آپ کو نصیب ہو، اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں. مگر میرے عزیزوں، مجھے وہ پیسے والا شیعہ عجیب سا لگتا ہے.
کہ جو نوکروں سے نیاز بنواتا ہے، نوکروں سے فرش ازا بچھواتا ہے، نوکروں سے ٹینٹ لگواتا ہے، خود کرسی ڈال کر حکم چلا رہا ہوتا ہے کہ ایسے کرو ویسے کرو. نوکر تو بڑا سیانہ ہے، تنخواہ بھی لے گا، حسین سے شاباش بھی لے گا. توجہ کر رہے ہیں؟ کمال تو یہ ہے کہ پیسہ بڑھتا جائے اور بارگاہ حسینی میں عاجزی بڑھتی چلی جائے. میرا گریڈ جب مثلا 16 تھا تو میں صرف فرش بچھاتا تھا، اب میرا گریڈ مثلا 18 ہو گیا ہے تو اب میں جوتیاں بھی سیدھی کرتا ہوں. تب کمال ہے. پہلے میرے پاس 500 ایکڑ کی زمین تھی، اب 1000 ہو گئی ہیں. جب 500 ایکڑ کی زمین تھی تو میں فلاں مولا کے کام میں خود کھڑا ہو جاتا تھا. اب میں مولا کے کام میں پہلے 2 گھنٹے کھڑا ہوتا تھا، اب 10 گھنٹے کھڑا ہوتا ہوں، اس لیے کہ حسین نے مجھے عطا کیا. دور تبدیل ہو رہا ہے، کوئی بات کسی کی چھپی بھی نہیں ہے. اور یہی نصیحت، یہی گزارش، یہی عاجزی سے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں ذاکرین اور خطبہ سے کہ کوئی بات مائک پر اور ممبر پہ ایسی نہ کہو کہ جسے بعد میں سنبھال نہ سکو. وہ بات کرو جو بعد میں سنبھال سکو. یہاں میرے ہاتھ میں مائک آ گیا، میں جو چاہے دل میں بول دوں اور نیچے اتر کر مجھ سے سنبھالا نہ جائے، یہ وہ اچھی بات نہیں ہے. صاحبان ثروت اور افسران کے بارے میں بھی ایک جملہ کہوں گا. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. کربلا میں، نجف میں، مشہد میں، امام رضا کے حرم میں لاکھوں شیعہ نماز پڑھ رہے ہیں. 8 10 20 50 ہمیں ہاتھ باندھے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے. وہ 2 پیغام دے رہا ہوتا ہے، اپنے عمل سے 2 پیغام دے رہا ہوتا ہے. ایک پیغام یہ دیتا ہے جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں. دوسرا پیغام وہ یہ دے رہا ہوتا ہے خبردار لاکھوں شیعوں میں بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ لینا، شیعوں سے ڈرنا نہیں، یہ مارتے نہیں ہیں. مگر عزیزوں میری طرف توجہ چاہوں گا، مگر جو سنی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، وہ سنی بہت برا لگتا ہے، وہ شیعہ بہت برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے. خاندانی شیعہ 4 سنی دوستوں میں کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ لیے. تمہارے ہاتھ باندھنے سے تم سنی ہو جاؤ گے؟ سب کو پتا ہے تم شیعہ ہو. جن کی خاطر ہاتھ باندھ رہے ہو وہ بھی تمہارے نہیں رہیں گے، مولا بھی تمہارے نہیں رہیں گے. جرت کرو، حوصلہ کرو، ہمت کرو. میرا سوال ہے ان پیسے والے شیعوں سے اور ان افسران شیعوں سے، افسر شیعوں سے، کہ تم اپنا مذہب چھپا کر کیا چاہتے ہو؟ کیا شرمندہ ہو علی مولا کو مولا مانتے ہو؟ سینہ چوڑا کہہ کے کہو علی کو خلیفہ بلا فضل مانتا ہو. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. میں پاکستان کی ریاستی اداروں سے بھی مخاطب ہوں. صرف پاکستان میں ملا مولویوں کے مائنڈ سیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کے اداروں کے افسران کے بھی مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے. جب ان کے سامنے کوئی نام آتا ہے جس میں اہل بیت کا نام ہو، نام پکار کے بتا رہا ہو کہ یہ شیعہ ہے، تو کیا سر پہ قرآن رکھ کے قسم کھا کے بتاؤ تم اس کو نظر انداز نہیں کرتے ہو؟ میرٹ پر پورا اتر رہا ہے، قابلیت میں پورا ہے، گریڈ اس نے، نمبر اس نے پورے لیے ہیں، انٹرویو میں سب سے اچھا تھا. تم اسے کاٹ رہے ہو یہ سوچ کر کے یہ علی والا ہے. تم اس کا نام ہٹا رہے ہو یہ سوچ کر کے یہ اہل بیت کو مانتا ہے.
میں پاکستان کے ریاستی اور حفاظتی اداروں کے افسران سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے مائنڈ سیٹ کو بھی تبدیل کرو. یہاں بغیر داڑھیوں کے ملا بھی پائے جاتے ہیں. یہ بغیر داڑھیوں کے ملاؤں سے مخاطب ہوں. اپنے آپ کو، اپنے طریقوں کو بدلو، اس لیے کہ تمہیں مرنا ہے اور سامنا علی کا ہوگا. کل بہرحال تمہیں اہل بیت کے سامنے جانا ہوگا. من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. تم نہیں رہو گے مگر نظام چلے گا. مستقبل ویسے ہی مظلوموں کا ہے. ظالم کا آج ہوتا ہے، مظلوم کا کل ہوتا ہے. مظلوم آج کو گزار لے، کل اس کا ہے. اور آج تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، کل تو اتنا لمبا ہے کہ کل ہی کل ہے. کل بس اس کل کی امید میں میں اور آپ اس گرمی میں بھی بیٹھے ہیں، مجمع کی صورت میں، اور پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے، مگر اس تکلیف کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں اس لیے کہ کل اس تکلیف کے بدلے میں ایک راحت ملنے والی ہے. ہیں ویسے ہم سب اپنے اپنے مطلب میں، ہم سب کو اپنا مطلب ہے، اس لیے کہ ہم سب کو سب سے پہلے زیارت مولا علی کی ہوگی. اور اس وقت ہمارا وجود، ہمارا اطمینان، ہمارے مرنے پر ہمارے مولا کا ہم سے خوش ہونا، یہ ہمارا مطلب ہے، یہ ہماری آرزو ہے. جی اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا. اس قوم کی صفت کیا ہوگی؟ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. میں وقت بہت ہو گیا، میرے بعد بھی میرے بہترین خوشگلو ذاکر تشریف فرما ہے، اور میرے اوپر تو ویسے ہی بہت الزام ہے کہ میں ذاکروں کو بلبل بولتا ہوں. اور پھر وہی ہمارے جب ذاکرین وہ لمبی وہ صرف آس لگاتے ہیں نا، کچھ پڑھے بغیر، وہ جو تان ایک تنتے ہیں نا، تو پھر وہ ان کی وہ آسوں والا یہ 10 منٹ تک یہ آ کر رہے ہیں، وہ پھر میرا کلپ نیچے لگاتے ہیں، شہنشاہ حسین نقوی کی بلبل. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. تو میرا جو مطلب تھا وہ مطلب واضح ہے کہ ان ذاکروں نے اس وقت ذکر اہل بیت کو عام کیا جب نصری خطیب نہیں تھے. ایک ہسٹری ہے ان کی، ایک تاریخ ہے. یہ جو آج نصری خطابت ہے اس کو 150 سال سے زیادہ نہیں ہوا ہے اردو میں ہمارے اس خطے کے اندر. مگر اس وقت میں یہ لوگ اکیلے بھی کسی چوک پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر مولا کے فضائل پڑھتے تھے، اور آخر میں مسائل مجمع جمع ہو جاتا تھا. یہ آج تو آپ مجلس کا اہتمام کرتے ہیں نا، یہ گلی کوچوں میں مجلسیں کرتے تھے. تو ایک تاریخ ہے، اس لیے ان کا میں احترام کرتا ہوں اور مجھے کرنا چاہیے. اور اگر کہیں غلطی مجھ میں ہے تو مجھے کوئی بتائے، اور اگر ان میں ہے تو مجھے انہیں بتانی چاہیے. مقابلہ، تناؤ، محاذ آرائی، گروپنگ، دور تبدیل ہو رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں ہے. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ ہمیں گفتگو کرنی ہوگی. الحمدللہ جہاں جہاں ممکن ہو سک رہا ہے ہم جا رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات ممبر سے نہیں کرو کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے. بات صحیح ہے مگر سمجھیں گے نہیں، تو یہ ایک علیحدہ بات. اور وہ جو شرارت ہو رہی ہے وہ تو آپ اگر اپنا سینہ چاک کر کے بھی دکھا دیں کہ بھئی ہم کچھ اور نہیں، ہم سچے ہیں، تو بھی آپ سے تو خوش نہیں ہے کوئی، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیوں کی طرف توجہ ہماری ضرورت ہے، ہمیں توجہ کرنی پڑے گی. یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. اللہ کی محبت کی کچھ مثالیں لے لیجئے. اللہ کی کیا یہ کم محبت ہے کہ مسلسل مارے جائیں اور پھر بھی پھیلتے چلے جائیں؟ پوری دنیا میں جتنا ظلم اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ ہوا، آج نہیں، کل نہیں، صدیاں گزر گئی ہمیں جنازے اٹھاتے ہوئے. مولانا 15 جلدی کتاب تیار کر لی ہے، انشاءاللہ آئندہ 1 سال کے اندر وہ منظر عام پر آئے گی. پورے پاکستان میں جتنی شہادتیں ہوئی ہیں، ہر شہید کا حالات زندگی کو جمع کیا ہے. سن 1963 میں سب سے پہلا واقعہ پاکستان میں ہوا تھا، سندھ کے ایک شہر خیرپور کے ایک قصبے ٹھیڑی میں. یہ بزرگوں کو یاد ہوگا واقعہ ٹھیڑی، سانحہ ٹھیڑی. 63
1963 پہلا واقعہ پاکستان کا ہوا تھا، اور اس کے بعد سے اب تک 15 جلدوں میں 600 صفحوں کی کتاب ہے، ایک کتاب 15 جلدوں میں وہ مواد جمع کیا ہے کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مگر مجھے جواب دیا جائے، اتنے جنازے اٹھانے کے بعد بھی کیا مجلسیں بند ہو گئی؟ ایک جوان میرے پاس آیا، ایک بزرگ تھے بلکہ ان کے ساتھ ایک جوان بھی تھا، کہنے لگا مولانا میں نے مجلس کی تھی، ایف آئی آر کٹ گئی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا تم کل شیعہ ہوئے ہو؟ کہنے لگے نہیں میں تو خاندانی شیعہ ہوں۔ میں نے کہا تم خاندانی شیعہ ہو، لہجہ تو تمہارا نہیں بتا رہا۔ مولا حسین کے نام پہ ایف آئی آر کٹے تو اسے گلے میں ہار بنا کے پھرو، مولا کا شکر ادا کرو کہ رجسٹرڈ مولائی ہو گئے ہو۔ سامنا کریں گے، جائیں گے عدالتوں میں، سامنا کریں گے۔ مگر یہاں جو معمولی سی ایک پریشانی ہے وہ ہے جب اس طرح کی پریشانی میں کوئی متوسط یا غریب طبقے کا بندہ پریشان ہوتا ہے نا، تو وہ جلدی گھبرانے کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا ساتھ دیں صاحبان ثروت۔ ایک حل تو یہ ہے کہ اس کا ساتھ دیں صاحبان ثروت۔ خفا تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے آپ؟ ایک حل یہ ہے کہ اس چھیڑنے لگانے والے نے، اس ککڑی بیچنے والے نے، اس موچی نے مجلس کی تھی اور اس پہ ایف آئی آر کٹ گئی اور وہ پریشان ہو رہا ہے، تو پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ صاحبان ثروت پیسہ خرچ کریں، اس کا ساتھ دیں، اس کے وکیل کر کے دیں، اس کی ضمانت کروائیں، اس کے پیچھے کھڑے ہوں آ کر۔ اور دوسرا حل یہ ہے کہ آئندہ سال سے اس موچی کی مجلس وہ زمیندار کرے گا جس میں ایس ایچ او ایف آئی آر کاٹنے سے پہلے 4 دفعہ سوچے گا۔ ایک پیغام اور اپنے ان جوانوں اور بچوں کو دوں گا، بہت تکلیف دہ بات ہے کہ 25 ملا، 25 ایک حلیہ رکھنے والے لوگ جا کے تھانے میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ ایس ایچ او صاحب ان کے دباؤ میں آ کے ایف آئی آر کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے ماتمی حلقے میں تو 200 لوگ ہیں، آپ کی اطلاع گنگ کی سنگتوں میں تو 200 لوگ ہیں، کبھی ایسی ضرورت پڑ جائے تو یہ 200 جا کے تھانے پہ ماتم کریں اور ان سے کہیں یہ ماتم بند نہیں ہوگا جب تک ہم سب کے لیے ایف آئی آر نہیں کاٹو گے۔ یہ ایسا ملک بنا دیا ہے، بیچارہ ایس ایچ او تو تعلقات نبھانے میں ہی پورا ہو جاتا ہے، وہ دباؤ میں آ کر ایف آئی آر کاٹ دیتا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں ایف آئی آر ہیں اس وقت پنجاب میں۔ 4 دیواری کے اندر مجلس کی تھی، اس پہ بھی ایف آئی آر ہو گئی۔ گھر میں مجلس کی تھی، اس پہ بھی ایف آئی آر کاٹ دی۔ گھر میں نیاز کر رہے تھے، اس پہ ایف آئی آر کاٹ دی۔ جی شہر کے شیعوں کو پتا نہیں تھا کہ وہاں مجلس ہے، مگر ان صاحب کو پتا تھا جن کے ہاں مجلس بدعت ہے، اور وہ پہنچ گئے ایس ایچ او کے پاس کہ جی ایف آئی آر کاٹو، اور انہوں نے بھی دباؤ میں آ کے ایف آئی آر کاٹ دی۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، صرف تلہ گنگ کے مومنین نہیں بیٹھے ہیں، چکوال سے بھی آئے ہوئے ہیں لوگ، بلکسر سے بھی آئے ہوئے ہیں، بہت اطراف کے بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان ہے، یہاں حق دیا نہیں جاتا، حق چھیننا پڑتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ بہت زیادہ آپ کو اس طرح کی کیفیات سے نہیں گزارنا چاہتا، اتنا عرض کر رہا ہوں کہ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کی محبت کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ دنیا آپ کو کچا کھانا چاہتی ہو، مگر آپ معاشرے میں آبرو کے ساتھ زندہ رہیں، یہ اللہ کی محبت کا نتیجہ ہے۔ ایک مفتی صاحب کا کلپ میں دیکھ رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ پاکستان میں ایک فرقے نے شیعوں کو اتنا مارا کہ جس میں شیعوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا، ہزاروں جنازے شیعوں نے اٹھائے مگر نقصان ان کا نہیں ہوا، اس لیے کہ 70 سال پہلے آسٹریلیا میں امام بارگاہ نہیں تھے، کینیڈا میں امام بارگاہ نہیں تھے، امریکہ میں جلوس نہیں نکلتا تھا، تم نے پاکستان میں انہیں اتنا مارا یہ پوری دنیا میں پھیل گئے، اب ہر جگہ حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ واہ،
बुलंद तर सलवात पढ़ेंगे माशाअल्लाह। एक मुअद्दबाना आजिज़ाना हाथ जोड़कर मातमी संगतों के और मातमी हमारे जो हलकों में मातम करते हैं और संगतों वाले दोस्त हैं, नौहा खान हैं और साहिबान ब्याज हैं, उनसे भी हाथ जोड़कर एक गुजारिश करूंगा। मुहर्रम आ रहा है, ये जो मजमून मैंने आज आपके लिए तय किया था, ये सोच समझ के किया था। ये अज़ाई इलाका है, ये जो जितना ये इलाका है चकवाल का, ये सारा अज़ाई इलाका है, मातमी और अज़ादारी का इलाका है। तो मैंने जानबूझ के इस मजमून को तय किया था कि आपके सामने कुछ गुजारिशात रखूं। एक महीना रह गया है, एक महीने से कुछ मुहर्रम आने में। तो ये हमारे मातमी संगतों के दोस्तों ने एक जुमला अपने आप को समझाया हुआ है, वो जुमला ठीक है। वो जुमला ये समझाया हुआ है कि हम मातम के लिए पैदा हुए हैं, हम मातम के लिए खल्क हुए हैं, हम कोई और काम नहीं करेंगे। ये जुमला इन्होंने इतना अपने आप को समझा लिया है कि मातम के खिलाफ भी अगर कहीं कुछ साजिश हो रही होती है तो ये उसके खिलाफ भी नहीं जाते, कहते हैं हमने तो मातम करना है। तुम रहोगे तो कोई मातम करने देगा। बुरा लगे तो उसे कहिएगा गधे की लात है, कहिएगा ऐसे ऐसे, हम नहीं मानते इसकी बात को, नाराज नहीं होइएगा। मेरी बात बुरी लगे तो उसे छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर बात सही लगे तो उस पर तवज्जो करें। ये कहना कि साहब हम सिर्फ मातम के लिए खल्क हुए हैं, हमें किसी और काम में नहीं जाना, कौमियात का फला मसला हो गया, इमाम बारगाह पे फला मसला हो गया, मस्जिद पे फला हमला हो गया, अलम फला जगह शहीद कर दिया गया, नहीं हम नहीं जा रहे, हम मातम के लिए खल्क हुए, बस मातम हमारा हो गया आज का, कल का मातम फला जगह जाना है, हमें और कुछ नहीं करना। ये जो सोच है ना, ये अगर बात गलत हो तो मानिएगा नहीं, मेरी बात अगर ये वाली गलत हो तो ना मानिएगा, इजाजत है, आपको इख्तिलाफ कर सकते हैं मुझसे। लेकिन जब आप ये सोचते हैं ना कि हमें सिर्फ मातम के लिए खल्क किया है, कौमी फला मसले में मेरा क्या ताल्लुक, मजहब के फला मसले में मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं फला मसले में जाकर नहीं बात करूंगा, तो ये आपकी सोच आपको नुकसान पहुंचा रही है। कल आप ही के मातमी दस्ते पर जब FIR होगी तो क्या आप कह देंगे कि मैंने मातम के लिए खल्क हुआ हूं, मैं तो कोर्ट में अपनी बेल करवाने नहीं जा रहा, मैं कोई वकील नहीं करूंगा, मैं तो मातम। भाई आप मातम से मुताल्लिक जो मसले हैं ना, उनमें अपना ताल्लुक दिखाएं ना। ये कैसे हो सकता है कि मातम के खिलाफ कोई काम हुआ और आप कह दी मातम के मैं अलावा कोई काम नहीं करूंगा। खुदा ना खास्ता अगर कहीं कोई FIR कटे, मैं आपको बता रहा हूं ना, मिजाज बता रहा हूं हमारे पाकिस्तान के इदारों का, ये 25 लोगों के दबाव में आके FIR काट देते हैं। तो आपके पास तो 200 मातमी हैं, चले जाइए थाने पे बैठ जाइए, हम उठेंगे ही नहीं जब तक उसके खिलाफ FIR नहीं कटेगी। और जब आपने ये रवैया अपनाया ना, फिर उन्हें समझ में आएगा कि भाई इनके भी लोग हैं, ये भी ऐसे आके दबाव डाल सकते हैं। एक तरफा काम क्योंकि हो रहा है, इसलिए आपके खिलाफ FIR कटती हैं, मुसलसल आपके खिलाफ FIR कटी हैं। थोड़ा सा कान भी अपने खोलें, आपके इलाके में भी कोई मस्जिद है जहां मौलवी साहब हजरत अबू तालिब को काफिर बोल रहे थे, तो जाइए FIR कटवाइए। आपने जनाबे जहरा के कातिलों पे लानत भेजी तो आप पे FIR हो गई, जो अली के बाबा को काफिर कह रहा है उस पे FIR क्यों नहीं होगी? थोड़ा सा बेदार होने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने मिजाजों से हटने की और सोचने की जरूरत है। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, मैं जरा आप अगर बुरी लगे कोई बात और अच्छी नहीं लगे तो उसे आप कहिएगा जी वो नहीं मानते ये बात, इसने सारी बातें अच्छी की हैं, ये वाली बात ठीक नहीं की, बस ऐसे ऐसे सोच लीजिएगा। अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, युहिब्बूनहू, और वो भी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। मसला दो तरफा है, और अल्लाह से हमारी मोहब्बत का एक मंजर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम मर कर मुतमईन हैं, हमारा दुश्मन हमें मार कर मुस्तरिब है। मरना सबको है, कोई आबे हयात पी कर नहीं आया। बेहतर नहीं है काले कपड़ों में दम निकले, बेहतर नहीं है नजरिए पर जान जाए, बेहतर नहीं है अहले बैत की मोहब्बत में हमसे हमारी जान छीन ली जाए। सब इस दुनिया से जाएंगे, जिसे हजरत ईसा ने जिंदा किया था ठोकर मारकर, वो भी बाद में मर गया, मगर जिंदा वो है कि जिसने मजलिस कायम की, जिसने जुलूस की बुनियाद रखी। ये बहुत से जिंदों से ज्यादा जिंदा हैं जिन्हें हम कब्र में जाते हुए देखते हैं। कल क़यामत में मौला अली का सामना है,
کل قیامت میں سیدہ زہرا کا سامنا ہے. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، یہ سب حسین کے عزاداروں اور غمگساروں کا مجمع ہے. اس کا 10واں حصہ بھی کربلا میں ہوتا تو کوئی سکینہ کو تماچا نہ مارتا. اس مجمع کا اگر 10واں حصہ بھی کربلا میں ہوتا تو کوئی حسین کو گھوڑے سے نہ گراتا. میرے عزیزو، چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے چلیے. وہاں حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی حسین کسی اور کو اٹھانے نہیں دے رہے. آگے بڑھ کے کہتے ہیں عباس یہ ہمارا غلام ہے، یہ میری محبت میں کربلا آیا ہے. حبیب آئے تو آگے بڑھ کر کہا میرا بچپن کا دوست آ گیا. حتیٰ برابر کے دوستوں کے لاشیں حسین نے اٹھائے، مگر عزاداروں 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے. ایک لاشا جس پر حسین بہت روئے وہ علی اکبر کا لاشا. آواز دیتے جاتے تھے علی اکبر میری آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، اے میرے لال تمہارے جانے نے میری آنکھوں کا نور لے لیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو جب علی اکبر کا لاشا اٹھایا نا تو مولا سے لاشا اٹھایا نہیں جا رہا تھا، بار بار زمین پر رکھتے تھے، بار بار اٹھاتے تھے. جب یہ 2 یا 3 مرتبہ ہوا تو برابر سے ایک بی بی کے سلام کرنے کی آواز آئی. حسین نے مڑ کر دیکھا تو زینب کھڑی تھی. فرمایا بھائی یہ لاشا زینب اٹھائے گی. یہ واحد لاشا ہے جو حسین اور زینب نے اٹھایا. دوسرا لاشا جس پر امام حسین بہت روئے وہ عباس کا لاشا ہے. کمر پکڑ لی میرے مولا حسین نے، عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. رو رہے ہیں عزادارو. تیسرا لاشا قاسم کا لاشا ہے. اپنے پامال بھتیجے کا لاشا اٹھا کر لائے. آپ کی آوازیں بلند ہیں عزادارو. ایک اور لاشا بھی ہے جو چھوٹا بہت ہے مگر حسین سے اٹھ نہیں رہا. کبھی آگے جاتے ہیں انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے ہیں رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کیسے میرے مولا حسین نے ننھا سا لاشا قبر کے حوالے کیا، اس کا بیان بہت مشکل ہے. مجلس میں بیویاں بھی بیٹھی ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہیں. سلام ضرور کریں جناب رباب کو. اس بی بی کی 2 ہی کمائیاں تھیں، دونوں حسین کے حوالے کر دیں. ایک علی اصغر جسے اجلا سا کرتا پہنا کر، بالوں میں کنگھی کر کے، آنکھوں میں سرما دے کر مولا حسین کی گود میں دے دیا اور چہرے کے اوپر پیار کرتے ہوئے بولی اگر جنت میں دادی نے پوچھا تیری ماں نے منہ کیوں نہیں دھلایا تو کہہ دینا میری ماں کے پاس پلانے کو پانی نہیں تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. دوسری کمائی جناب رباب کے پاس سکینہ. عزادارو جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کا لانا کتنا مشکل تھا. کوئی پوچھے جناب زینب کبریٰ سے. خیمہ جل رہا تھا، بی بی اندر جانا چاہتی، آنکھ کی لپیٹیں زینب کو روک دیتی تھی، بار بار جگہ بدل بدل کے خیمے میں جانا چاہتی تھی. جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا، اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا. بی بی کو لے کر آتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی، بی بی کو لے کر آتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی تھی. جناب زینب نے فرمایا بھابی قافلہ تیار ہے، چلیے مدینہ چلیں. تو نحیف سی آواز میں بولی میرا مدینے میں کون ہے، میرا والی کربلا میں میری بچی اکیلی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ.
بہت گریا ہو گیا، میرے حصے کی مجلس مکمل ہو گئی، اب کربلا میں حسین اکیلے، ہزاروں کا لشکر ہے، ہزاروں کا لشکر ہے، کم سے کم 30,000 سپاہیوں کا لشکر، حسین کربلا میں اکیلے، 6 مہینے کے سفر پر گیا ہوا تھا، 6 مہینے بعد لوٹا ہے مسافر، نام عبداللہ ابن عفیف ازدی ہے، کوفے میں داخل ہوا، کیا دیکھا؟ کوفے کے بازار بند ہیں، دکانیں بند ہیں، کوئی مرد نظر نہیں آتا، کوئی چہل پہل نظر نہیں آتی، سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا کہ یہ کوفے والے کہاں چلے گئے، کیا کوئی طاعون آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، شہر میں کوئی وبا آ گئی ہے، کہاں چلے گئے یہاں کے رہنے والے؟ گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا، بیٹی سے پوچھا بیٹا بتاؤ یہ کوفے والے کہاں ہیں؟ سناٹا ہے کوفے میں، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ کہ بابا جلدی کیجئے، دوبارہ گھوڑا تیار کیجئے، کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے، اور حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اسے اگر کوئی کوفے سے مارنے نہ گیا تو اسے سزا دی جائے گی۔ بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے کہ آپ گھر میں تھے، آپ کو گرفتار نہ کر لیا جائے، جلدی جائیے، جان بچائیے، جا کر اس باغی پر تلوار چلائیے۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے بیٹی سے پوچھا اس باغی کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے نام نہیں بتا رہے، بس حکم یہ ہے کہ باغی کو مارنا ہے۔ بہت سارے لوگ چلے گئے ہیں جنہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کسے مارنے جا رہے ہیں۔ عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہونے لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، اگر مال غنیمت میں یمنی پتھر مل جائے، عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے لے آئیے گا، میں گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں۔ عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پہ بیٹھ کر کوفے سے کربلا روانہ ہوا، جب کربلا پہنچا تو عصر عاشور کا وقت تھا، میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا، ہزاروں کا لشکر ہے جو ایک شخص کو مارنا چاہتا ہے، جو زخمی بھی ہو چکا ہے، جس کے بچے بھی مارے جا چکے ہیں، اس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ گیا ہے، اس کے بدن پہ جگہ جگہ سے زخم لگے ہوئے ہیں، مگر اس کا جلال ایسا ہے وہ جہاں گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگنے لگتی ہیں۔ میں بھاگتے ہوئے ایک سپاہی سے پوچھا تم ایک آدمی سے ڈرتے کیوں ہو؟ تم تو اتنی بڑی تعداد میں ہو، یہ ایک ہے، تم اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ تو وہ بھاگتے ہوئے کہنے لگا گھبراؤ سنبھلو بچاؤ بھاگو، اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا۔ اب عبداللہ کہتا ہے پھر مجھے سمجھ میں نہیں آیا آخر یہ کون ہے، مجھے بس اتنا پتا تھا کہ میں اس کو مار دوں تو جنگ ختم ہو جائے گی۔ کہتا ہے میں نے اپنا گھوڑا ان کے گھوڑے کے قریب لانا شروع کیا، آہستہ آہستہ قریب آ گیا، اتنا فاصلہ رہ گیا تھا کہ میرا گھوڑا ایک جست لگائے اور میں ان پہ تلوار مار کر ان کو ختم کر دوں۔ کہتا ہے میں نے تلوار نکال کر ان پر تلوار اٹھانا چاہی تو انہوں نے مڑ کر دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ۔ عبداللہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے؟ میں ڈر کر رکا تو پھر آواز آئی عبداللہ قریب آؤ۔ میں گھبرانے لگا تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں باغی نہیں ہوں، میں نبی کا نوازا حسین۔ عبداللہ قدموں میں گر گیا، مولا آپ، عبداللہ واپس چلے جاؤ، کچھ دنوں بعد میری زینب آئے گی، اسے چادریں لا کے دے دینا، نبی زادیہ بغیر چادر کے ہو۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ گزارش کر رہا ہوں ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے، اقبال حسین زوار کربلائی مرحوم اور جناب ساجد اقبال صاحب کی والدہ مرحومہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔